کہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ ڈیموکریٹس بن جاتے ہیں, ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا. اسی اپنے حالات دے بارے گل کر رہے ہیں. اے حالات تے فرق دی گل ہے. میری نانی مردیا مینوں کہہ گیا پت نعرے جنوں مرضی ماری ووٹ جڑا پٹاون دینا. اور نعرہ کیا تھا؟ نہ پیر کا نہ میر کا ووٹ بے نظیر کا. یہ بات کر رہے ہیں یہ. لیکن آپ صحیح فرما رہی ہیں اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے جو وعدے تھے. کیسی ہیں جگنو؟ آل رائٹ عائشہ, تھینک یو. روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ شکر ہے خدا کا کہ رکھے جا رہے ہیں. سامنے باجی بیٹھے نے, تسی سی نہیں کرنا. سی نہیں کر سکتے, بی نہیں کر سکتے, اے نہیں کر سکتے. آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کوئی عامر ڈکٹیٹر بنایا ہوا ہے مجھے آپ نے یہاں؟ باجی انہوں نے اصل جی کپڑے کوئی نہیں نہ ہے تک تیار ہوئے, وہ تو میں نے بھی ڈکٹیٹر سمجھ دینے. اچھا ہے, یہ ڈکٹیٹرز نہیں ہوتے. ویسے جگنو, آپ نے آمریت جمہوریت دونوں ادوار دیکھے ہیں. یہ کہا جاتا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ جمہوریت کا راگ الاپنے لگتے ہیں, اور جو جمہوری لیڈرز ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف آ جاتے ہیں. عائشہ یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ اسی طرح ہی ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ ڈیموکریٹس بن جاتے ہیں, ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تباً ایک ان کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے. یہ حالات کی وجہ سے جو کانفلکٹس پیدا ہوتی ہیں, جو مصیبتیں ان کو آڑے آتی ہیں, وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ بدقسمتی ہے بہت زیادہ کہ جو جمہوریت پسند اور جمہوری الیکشنز کے ذریعے جو لوگ آئے تھے ان کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ پیدا ہوئی. اب بھٹو صاحب از اے کیس ان پوائنٹ. بالکل جگنو, دیکھے کتنی مہذب گفتگو کر رہے ہیں. تو جدوں بھی گل کر ٹینڈے بڑے مہنگے ہو گئے نے, ہن کہڑے پاسے جائیے؟ اپنے حالات دے بارے گل کر رہے ہیں, اسی اپنے حالات دے بارے گل کر رہے ہیں. اے حالات تے فرق دی گل ہے. ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں گے, بھٹو صاحب کو آپ نے کس طرح ڈکٹیٹر کہہ دیا جی؟ ملک صاحب معاف کیجئے گا, وہ ایک تو پہلے تو میں کہوں گی کہ وہ آپ کے بالکل لیڈر نہیں تھے. آپ کے لیڈر زرداری صاحب ہیں, تو اس لیے آپ بھٹو صاحب کو تو بھلا ہی چکے ہیں, تو بھولا رکھے رہنے دینا. ان کو بیچاروں کو کیوں آپ نکال رہے ہیں؟ بی بی کے ساتھ میں اتنا کلوز تھا, آپ کہہ رہی ہیں میرے لیڈر. وہ بی بی شہید کے ساتھ آپ کلوز تھے یقیناً, لیکن بھٹو صاحب کے اوپر آپ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے. اس وقت تو آپ ایف آئی اے میں ایک ملازم تھے. دیکھو جی, بھٹو صاحب ورگا لیڈر دنیا دے مڑ کے نہیں آنا. میری نانی مردیا مینوں کہہ گیا پت نعرے جنوں مرضی ماری ووٹ جڑا پٹاون دینا. تو آپ ابھی بھی بھٹو صاحب کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں جی, ہن تو بھٹو صاحب کی میڈیا عام ہو گیا, ہن سانوں لگ گئی سمجھ. بھٹو صاحب تو گئے مار بیچارے ہیں, وہ پٹو مڑ کے نہیں آ سکتا. یہ ٹھیک کہتے ہیں عائشہ, ایک زمانے میں نعرہ ہوتا تھا اور سندھ میں نعرہ ہوتا جب پیر پگاڑا بہت بڑی ہستی ہوا کرتے تھے, اور میر مرتضیٰ بھٹو بھی واپس آئے اور انہوں نے اپنی بہن کو چیلنج کیا, اور نعرہ کیا تھا؟ نہ پیر کا نہ میر کا ووٹ بے نظیر کا. یہ بات کر رہے ہیں یہ. لیکن آپ صحیح فرما رہی ہیں اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے جو وعدے تھے ان کے اوپر وہ پورا نہیں اترے. تو یہ تو آپ نے ٹھیک کہا, لینڈ ریفارمز کے نعرے تو لگے لیکن وہ کروا نہیں سکے بھٹو صاحب. عائشہ کافی حد تک پنجاب میں لینڈ ریفارم ہوئی, اور یہ سچی بات ہے کہ پنجاب میں لینڈ ریفارم ہوئی. سدرن پنجاب میں اتنی نہیں ہوئی, لیکن سینٹرل پنجاب میں بالکل لینڈ ریفارمز ہوئی. اور میں بتا سکتی ہوں آپ کو کہ بہت سے خاندان جو تھے وہ بہت افیکٹ ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر. سندھ میں بالکل لینڈ ریفارم نہیں ہوئی, جہاں پر بھٹو صاحب کی کور کنسٹیچوئنسی تھی, جہاں کے رئیس غلام مرتضیٰ جتوئی, مخدومان حالہ, یہ سارے جو لوگ تھے یہ سارے ان کے ساتھ اس وقت تھے, اور ان کی لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. کچیلو صاحب وغیرہ, ان کی لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. پنجاب میں بالکل ہوئی لینڈ ریفارمز, لیکن پھر بھی وہ جو دا پرومس آف بھٹو جو تھی نا, جو ان کے وعدے تھے, جو ان کا منشور تھا, اس کے اوپر وہ پورے نہیں اتر سکے. یاد رکھیے گا کہ بھٹو صاحب کو صرف 5 سال ملے, ٹھیک ہے. اب آپ میاں صاحبان کو دیکھیں, ان کی ساری حکومت جو ہے وہ کئی دہائیوں پہ محیط ہے, ٹھیک ہے. ڈکٹیٹرز کو کم از کم 10 سال ملے, ٹھیک ہے. بی بی بیچاری کو پہلے 2 سال ملے, پھر 3 سال ملے. تو پیپلز پارٹی کو وقت ہی بہت کم ملا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, تاریخ جب پڑھتی ہوں, یہی لگتا ہے کہ 1977 کا الیکشن اگر بھٹو صاحب کے کچھ اوور جیالوں نے رگ نہ کیا ہوتا, یا رگ کر کے اس کے بعد ان کی جو ساری ایک پولیٹیکل اپوزیشن تھی ان کے ساتھ مفاہمت ہو گئی ہوتی اور کو نہ ہوا ہوتا, ماشاء اللہ نہ لگا ہوتا, تو نیا الیکشن ہو جانا تھا اور پاکستان کی سمت اور کائے پلٹ جانی تھی, اور وہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا تھا. بالکل. اور باجی نانی میری پٹو صاحب دے جلسے چینی تمال پائی آ, لیکن پٹو صاحب نے سانو پلاٹ نہیں دیتا. جلسے چ نانی نو جیڑیاں ویلاں ہوندیاں سی تے پلاٹ لیندے نا تساں؟ نانی نو اودوں کدے ویل سیگا. اچھا جگنو, یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اب جو ہے سو ہے, پہلے پیپلز پارٹی کیا تھی, اس کا کیا منشور تھا, وہ کیسے شروع ہوئی؟
थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में भी तो जाना चाहिए। कमाल पार्टी थी वो, क्या थी वो? इतनी बड़ी पार्टी थी, अवामी पार्टी थी, कल भी थी, आज भी है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा। अच्छा, आप जरा मंशूर बता दें पीपल्स पार्टी का। बात यह है कि इनको पार्टी कर लेने दें, आप जाके पार्टी करें, हम पार्टी के बारे में बात करें। हुआ ये आयशा कि 1967 में जब ये पीपल्स पार्टी का वजूद लाहौर में हुआ और यहीं करीब ही मेन बुलेवार्ड पे डॉक्टर मुबशर हसन, वो माशाल्लाह अभी भी हयात है जी, उनका घर है। फिर वो इतनी सारी उनके बाग में जो शीशम के पेड़ थे, जिनको हम पंजाबी में टालियां कहते हैं, कैसे मास्टर जी? टाली दे थल्ले बह के मंशूर लिखे गए। टाली दे थल्ले बह के, हाँ बह के, माया वे माया करिए प्यार दिया गल्ला, हाय करिए प्यार दिया गल्ला, टाली दे थल्ले बह के। इसी तरह हुआ था आयशा, इसी तरह हुआ था। टाली दे थल्ले बह के होइयां सन प्यार दियां गल्लां, यानी कि मुल्क सवारन दियां गल्लां, यानी कि मुस्तकबिल दियां गल्लां। पार्टी के मंशूर की बानियान में से आप देखिएगा कि कौन कौन वहाँ मौजूद था। एक तो मुबशर हसन साहब खुद मौजूद थे, जो कि एक बड़े पाए के इकोनॉमिस्ट थे। उसके अलावा जे रहीम साहब जो कि सोशलिस्ट थे। उसके अलावा मेराज मोहम्मद खान जो स्टूडेंट लीडर थे और अपने दौर के सबसे बेहतरीन नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के लीडर थे। क्या वो तकरीर करते थे? मैंने जैसे मेराज मोहम्मद खान को तकरीर करते सुनी है मैंने जी, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उनकी तरह कोई भी तकरीर नहीं करता। वो खड़े लोगों को वो आंसू बरसवा देते थे, इस किस्म का उनकी तकरीर उनके अंदर जज्बा था। फिर उसके अलावा अब्दुल हफीज पीरजादा थे जो बहुत मशहूर कानूनदान थे। उसके अलावा मेराज मोहम्मद खान थे, मलिक मेराज खालिद थे लाहौर के, और बहुत से दीगर बानियान थे। और वहां से पीपल्स पार्टी का सफर शुरू। अच्छा जुगनू, कुछ बदगुमान भुट्टो साहब के बारे में ये कहते हैं कि मिजाजन वो एक डिक्टेटर थे, इसमें कितनी सदाकत? वो बदगुमान नहीं, वो बदजुबान है। हमारे कायद के बारे में ऐसी बात कहते हैं। आपके कायद तो कहीं से भी नहीं है भुट्टो साहब, आप तो भुला चुके हैं बिल्कुल सब कुछ, उनका मंशूर भी, उनकी सियासत, सब कुछ भुला चुके हैं। आपके कायद जरदारी साहब हैं, सीधी बात किया करें। एतमाद की इंतहा देखें, बीबी ने अपने सिक्योरिटी के सारे मामला मेरे हाथ में दिए हुए थे। आप कह रही है मेरा भुट्टो साहब के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। पता नहीं क्या मजबूरी थी शहीद बीबी को, लेकिन भुट्टो साहब को तो आप बिल्कुल मौजूदा पीपल्स पार्टी भुला चुकी है। और बहुत से लोग याद हैं जिनका नाम ECL से निकल चुका है। बात यह है कि ये अपनी पुरानी मोरिंग्स, अपनी पुरानी बुनियाद से बहुत ज्यादा भटक चुके ना। बाजी जुगनू मैंने तुसी ये दसो कि जो शेख रशीद है ये कहंदा है कि पूरे मुल्क दे विच या तो रहमान मलिक काम करदा या वीना मलिक, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? क्या मतलब है ये? क्या फजूलबाज शेख रशीद ने पता नहीं भांग पी के कह दिए, मेरा उसने टैटू बना हुआ देखिए, क्या मुझे वीना मलिक के साथ वो कंपेयर कर रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? लेकिन बीबी बात ये है कि ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है ना, ये आजकल के जो हालात हैं उनकी निशानदेही करती है। हालात ए ने कि कुजा पीपल्स पार्टी के बानियान, जिनमें थे मलिक मिराज खालिद, जिनमें थे मिराज मोहम्मद खान, जिनमें थे जे रहीम, जिनमें थे अब्दुल हफीज पीरजादा, जिनमें थे डॉक्टर मुबशर हसन और भुट्टो साहब खुद, और आजकल रहमान मलिक साहब, आसिफ जरदारी साहब, अभी और भी रोने को मिलेगा आपको मवाद। आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब, सोचो क्या हो गया भाई? आर यू वीपिंग? सोचें है कि नहीं? क्या हुआ? ये कितनी सितम ज़रीफ पार्टी का क्या हो?